اس دور میں بھی اندھیرے تھے، جہالت کے اندھیرے تھے، دور جاہلیت کے اندھیرے تھے۔ اس نور کی وجہ سے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، قرآن کی صورت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی صورت میں، اس سے اللہ رب العزت نے سارے اندھیروں کو ختم کر دیا تھا۔ آج پھر دور جاہلیت کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو آج اس دنیا میں نہیں بلکہ اس امت میں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اس امت میں نہیں آ گیا۔ ایسا کوئی کام نہیں ہے دور جاہلیت کا، کفر و شرک سے لے کر، بدعات سے لے کر، خرافات سے لے کر دنیا کے معاملات تک، سارے کے سارے وہ معاملات جو اس دور میں دور جاہلیت میں تھے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، آج سارے اندھیرے، ساری جہالتیں، ساری ضلالتیں آج موجود ہیں۔ آج بھی وہی نور آپ کے کام آئے گا جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے جو اس نور کی پیروی کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں کتاب و سنت، اس نور کی پیروی کرے گا، اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہیں، وہی کامران ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے مبعوث ہوئے؟ صرف اس لیے کہ ہم یہ دعویٰ کریں، ہم یہ نعرے ماریں صدقے جامع واری جامع؟ صرف ہم یہ نعرہ لگا دیں کہ آپ کی حرمت اور عزت پر ہماری جان بھی قربان ہے؟ کیا صرف اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے کہ آپ کی بعثت کا مقصد یہی تھا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی کی بعثت کا مقصد امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے۔ تمام خوبیوں کا حکم دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا۔ کیا ہم نے وہ ساری خوبیاں اپنا لیں، اپنے اندر جمع کر لیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ خوبیاں دی ہیں؟ ان کی تعلیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ہم چونکہ آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے ساری ان خوبیوں کو اپنا لیں۔ کیا واقعی ہم نے ساری خوبیوں کو اپنا لیا؟ کیا معروف کے تمام معاملات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، کیا ہم نے سارے اپنا لیے؟ کیا تمام وہ منکرات جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کیا ہم نے چھوڑ دی ہیں ساری منکرات؟ کیا ہم نے ان کو برا جان کر ان سے اپنی جان چھڑا لی ہے؟ حلال و حرام کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا۔ جتنی پاکیزہ چیزیں تھیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں آج شریعت کی روشنی۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو پاکیزہ ہو، انسانیت کی بھلائی کے لیے اور فائدے کے لیے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہ حلال نہ ہو، ایسی کوئی چیز نہیں۔ یہ ہر مسلمان جب تک اس پر ایمان نہ رکھے اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ جب وہ یہ بات مانتا ہے کہ تمام پاکیزہ چیزیں میرے لیے حلال ہیں اور تمام بری چیزیں، تمام خبائث، تمام مکروہات، تمام ایسی چیزیں جو میری ایمان کے لیے، میرے عقیدے کے لیے، میری صحت کے لیے مضر ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیے۔ جب یہ عقیدہ رکھ لیا ہے پھر ان کو چھوڑتے کیوں نہیں؟